نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ایام اللہ کے عاشقوں کی یاد دلاتے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانیں بھی پیش کی اور اپنی اولاد کی جانیں بھی پیش کی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی بھی دی، آگ میں کود گئے، آگ میں کود گئے، اولاد کی قربانی بھی پیش کی، گھر والوں کی قربانی بھی پیش کی. اور جب کوئی انسان قربانی دیتا ہے تو عجیب بات ہے کہ قربانی میں عقل کے اعتبار سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے، ایک غیبی نظام ہے کہ آپ کسی شے کی قربانی دیتے ہیں، اب دیکھنے میں تو چیز ختم ہو گئی لیکن اس قربانی کی عجیب اللہ نے برکت رکھی ہے کہ اس شے میں اضافہ فرما دیتے ہیں. ابراہیم السلام نے اپنی قربانی پیش کی، آگ میں کود پڑے. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ان کے ایمان نے، نور ایمانی نے، ان کے عشق نے آگ بجھا دی. اب اس قربانی کا نتیجہ کیا نکلا کہ ابو الانبیاء بن گئے، ہزاروں پیغمبروں کے باپ قرار دے دیے گئے. ہزاروں پیغمبر، ان کی پیٹھ سے ہزاروں پیغمبر آئے. پوری تاریخ انسانیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ پیغمبر حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں آئے. سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد. اب بچے کی قربانی پیش کی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کر رہے ہیں. خواب دیکھ رہے ہیں، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے. بچے سے مشورہ کر رہے ہیں، میں تمہاری قربانی کر رہا ہوں. بچہ بھی سعادت مند تھا. انہوں نے کہا آپ عمل کریں، دیر نہ کریں. عشق ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد اور عشق ہے.
تو اس قربانی کا اثر کیا ہوا کہ ان کی پشت سے اس پیغمبر کو پیدا کیا جس کی پیغمبری ہمیشہ رہنے والی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے انا خاتم النبی لا نبی بعدی، یہ قربانی کا اثر دیکھیں۔ باپ قربانی دیتا ہے ابو الانبیاء بن جاتا ہے، اور بیٹا قربانی دیتا ہے ابو محمد بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسا پیغمبر ہمیشہ کے لیے سارے پیغمبروں کی پیغمبری اور سارے پیغمبروں کے علوم اور سارے پیغمبروں کے معجزات اور سارے پیغمبروں کے فضائل اللہ نے اس ایک پیغمبر کو عطا فرمایا۔ فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے ما وصل الا اتباعی، ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور العظم پیغمبر وہ بھی آ رہے ہیں، بھائی خیال سے وہ بھی آ رہے ہیں، آخر میں آئیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں، نبی بن کر نہیں، امتی بن کر آ رہے ہیں، اسی دین کو آگے چلانے والے ہیں۔ جو قربانی کا اثر ہے، اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا اور اس پر عمل کیا، یہ ہمیں ایک بات، ایک سبق ملتا ہے۔ ہم کسی بھی شے کی قربانی دیں گے، آپ اپنی جوانی کی قربانی دے دیں، یعنی جوانی مولا پر فدا کر دیں، اور جوانی کی خرمستیوں کو اللہ پر فدا کر دیں، آپ بڑھاپے میں بھی جوان رہیں گے، اور آپ کی صحبت سے جو اللہ والے پیدا ہوں گے وہ قیامت تک رہیں گے۔ اس لیے حضرت فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاب اپنا شبابہ نشاط فی طاعت اللہ، وہ نوجوان جو اپنے نشاط کو، اپنی جوانی کی مستیوں کو اللہ کی اطاعت میں فنا کر دیتا ہے، اس کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا۔ آپ مال کی قربانی دیتے ہیں، اللہ کے راستے مال خرچ کرتے ہیں، کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ جان کی قربانی دیتے ہیں، اپنی جان کو مولا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ آپ اپنے نور بصارت کو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنی سوچوں کو مولا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی ان قوتوں کو دوام دے دیتے، دوام، ہمیشہ کے لیے۔ میرے شیخ فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ تعلق حاصل کر لیتا ہے اور قربانی کے ساتھ ہے، یہ قربانی کی داستانیں بتاتی، عشق قربانی مانگتا ہے۔ یہ نہیں کہ شیطان کے ساتھ بھی جڑا رہے، نفس کے ساتھ بھی جڑا رہے اور مولا کا بھی ہو جائے۔ جو ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کہا کہ کعبہ کا حج بھی کیا، گنگا کا اسنان بھی۔ حج کے لیے بھی جاتا ہوں اور گنگا میں جا کر ہندوؤں کے ساتھ اسنان بھی کرتا ہوں، غسل بھی کرتا ہوں۔ کعبہ کا حج بھی کیا، گنگا کو اسنان بھی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی۔ شیطان تو خوش ہوگا لیکن رحمان راضی نہیں ہوگا، وحدہ لا شریک لہ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر، اب دیکھو کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن کمی نہیں آتی، کیونکہ مولا کے لیے قربان ہو رہے ہیں نا، کمی نہیں، اضافہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ان کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے گوشت کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہارے لیے حلال کر دیا، کھاؤ، خود ہی کھاؤ، میری طرف سے کھاؤ، لیکن کھاتے بھی میرے، لیکن کھاؤ تم، ہے یا نہیں؟ بولو، ہے نا؟ بولو۔ ابھی ایک تصویر کسی نے بھیجی کہ آگے گائے جا رہی ہے، پیچھے فریزر جا رہا ہے۔ عجیب، اللہ کا عجیب فضل ہے، کھاتے میں اپنے رکھا ہے۔ حدیث شریف آتا ہے قربانی کی نہ ایام میں قربانی کے عمل سے کون سا عمل نہیں ہے۔
اس کا زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے. قیامت کی یہی جانور اپنے فرمایا کہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنی رسی کے ساتھ ہر شے اس کی نامہ اعمال میں تلے گی. اس لیے حاجی کے لیے بھی دو عمل سے اس کا حج اعلیٰ ہوتا ہے. حاجی کا حج اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ دو کاموں سے. صحابہ نے پوچھا کہ افضل حج کون سا ہے، کیسے حج کے سب سے افضل حج ملے؟ فرمایا دو کام حاجی کرے، الحج والسج، کثرت سے تلبیہ پڑھے اور قربانی کرے. کثرت سے اور قربانی کرے. یہ تو دو کام جب حاجی کرے گا اس کا حج سب سے افضل ہے. الحج والسج، حج میں نا لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، اور سج میں نا قربانی کرتا ہے. اس لیے جس آدمی پر قربانی حج میں واجب نہیں، اکیلا جیسے حج مفرد ہے، اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ بھی قربانی کرے. قارین کو تو کرنی ہے، تمتع والے کو تو کرنی ہے. افضل حج کس کو فرمایا؟ اور ہمارے لیے افضل عمل کیا ہے؟ 5 دن تم نے تکبیرات کہنی ہے نمازوں کے بعد. دیکھو ادھر تلبیہ آ گیا، ادھر تکبیر آ گئی. اور قربانی کرو. من وجد منکم ساعتن فلیضاحی، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو قربانی کرے. یہ صاف حدیث موجود ہے. مجھے کسی نے کہا کہ حضرت حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام ایک ہی سربراہ کر لیا کرتا تھا، بکری کر لیتا تھا، وسلم بھی ایک کر لیتے تھے. میں نے کہا ان پر کون سا فرض تھا؟ وہ تو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے پھر بھی قربانی کرتے تھے. بھائی تمہارے پیٹ پر تو چربی ہے پھر بھی نہیں کرتے. ہماری تو چربی بندھی ہوئی ہے. ڈاکٹر چیک کراؤ کہ 5 کلو 10 کلو تو چربی تو ڈیڑھ سے بننی ہے. صحابہ کرام پر تو فرض ہی نہیں تھی. جب فرض نہیں تھی تو ایک ہی کرے گا نا بھائی، سربراہی کر لے گا بس کافی ہے. لیکن آپ نے آئندہ آنے والی امت کے لیے فرمایا من وجد منکم ساعتن، تم میں سے جو استطاعت رکھے. اور ساع کی تفسیر ہے 200 درہم، جس کے پاس 200 درہم کے مقدار مالیت کی چیز ہے، اور 200 درہم 52.5 تولہ چاندی جو اس کی قیمت. ضرورت سے زائد. ایک مکان ہے، دوسرا کرائے پہ دیا ہوا ہے. ایک موٹر سائیکل، دوسرا پتر کو لے کے دیا ہوا ہے. ایک گڈی ہے، دوسری گڈی بیگم نے لی ہوئی. یہ سب ضرورت سے زائد ہے. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت لگاؤ. اور جن پر زکات ان پر تو ہے ہی قربانی. فرض جو ہے وہ کرے، اور اگر نہیں بھی ہے تو نفلی کرے. نفلی بھی کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی قربانی کی، یہ ترغیب دی. 10 سال آپ نے ایک بار بھی قربانی ناغہ نہیں فرمائی. 10 سال میں فرمایا ایک قربانی میری طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکیں. کیونکہ قربانی کا جو اجر و ثواب ہے ہمارے لیے، ہم جو حج پر نہیں گئے تو ہمارے لیے سب سے افضل عمل 2 قرار دے دیے. بھائی تکبیرات کہنی ہے تم نے، نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر، مرد بھی کہیں عورتیں بھی کہیں. 13 کی اثر تک، 9 کی فجر سے شروع کرو 13 اثر. اور دوسرا قربانی کرو. اور حاجی سے بھی کہا جا رہا ہے. تو اب یہ جو افضل ترین عمل ہے اس کی حقیقت کو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا، ضرورت نہیں ہے، نہ خون پہنچتا ہے. پھر کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تقویٰ پہنچتا ہے. تقوی کی تفسیر کیا ہے؟ 3 چیزوں کا نام اس آیت میں جس کو تقویٰ کہا ہے وہ 3 چیزیں یاد رکھو. نمبر 1 اخلاص نیت، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، بس دنیا داری نہیں، مقابلہ نہیں، شوبازی نہیں. اور اس اخلاص کی تفسیر حضرت ابراہیم السلام نے اپنے قول میں فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا مولا کے لیے. یہ ہے اخلاص. انسان کی زندگی ایسی ہو، اس کا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا مولا کے لیے ہو. جیے بھی مولا کے نام پر، مرے بھی مولا کے نام. اس
اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا آ جاتا ہے، اور یہ صحبت کے بغیر نہیں آتا، یاد رکھو، یہ کمال نہیں آتا، تھوڑا بہت تو آتے لیکن کمال نہیں آتا، کمال۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بانی دارالعلوم دیوبند قاسم علوم الخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت یہ جو شعر کہا ہے کہ یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر 70 سال طاعت بے ریا، تھوڑی دیر کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنا 100 سال بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ یہ مبالغہ نہیں کہ تھوڑی دیر اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ جاؤ اور ایک آدمی 100 سال بے ریا عبادت کرے، یہ افضل ہے تھوڑی دیر بیٹھنا۔ کتنی خوبصورت بات بتائیں۔ فرمایا ایک لمحے کی بھی بے ریا عبادت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کسی اللہ والے کے قدموں میں نہیں بیٹھے۔ 100 سال طاعت بے ریا تو تب ہوگی نا کہ جب کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر خدا کا عشق سیکھا ہوگا، تبھی تو آئے گا اس میں اخلاص۔ ان صلاتی نصیب محیا، یہ کیا؟ یہ عشق ہے نا، اللہ سب کو تیرے لیے، بس یہ نہ مرنا تیرے لیے، پورے عالم سے خفا بندہ تیرے لیے ہے اللہ، تیری وجہ سے۔ اب بتائیے اخلاص کی جو نعمت ہے یہ بھی وہیں سیکھی جاتی ہے، اللہ والوں سیکھی جاتی ہے، اور جب کا وہ کیا ہے، وہ دل کا عمل ہے نا اخلاص۔ تو دل مولا کو دیا ہوگا تو مولا یاد آئے گا نا، جب دل ہی مولا کو نہیں دیا تو کیسے یاد آ گیا؟ مجھے بتائیں۔ تو تقوی منکم میں سب سے پہلی چیز اخلاص ہے، کہ تمہاری یہ جو قربانی جو اتنا اونچا عمل ہے، اتنا اونچا عمل ہے جس میں تمہارا پیسہ بھی لگا، سب کچھ لگا ہے، اس میں پہلے تو اخلاص چاہیے کہ آپ کر کیوں رہے ہیں، کیا غرض ہے آپ کی؟ اللہ کی رضا، بس اور کچھ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور دوسری چیز اعمال صالحہ، اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتے ہو۔ یہ نہیں کہ بس قربانی کر لی، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو مال کا محتاج ہی نہیں، بلکہ تمہیں کہہ رہے تم ہی کھاؤ۔ اور اگر صدقہ بھی ہو انسان جو دوسروں کو دیتا ہے تو تب بھی اپنے جیسوں کو کھلاتا ہے نا، اپنے پاس ہی لوٹ کر آتا ہے۔ آپ کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ غریب ہمارا ہی ہے نا، ہماری برادری ہمارا ہے، ہمارے جیسے انسان ہے، تو آپ نے اپنے آپ ہی کو دیا، جیسے اپنے بچے پہ خرچ کر لے، اس میں اللہ تعالیٰ کو تو کوئی اس سے فائدہ نہیں پہنچا کر صدقہ کرتا ہے آدمی، اس سے اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کسی کو کھلاتا پلاتا ہے تو اپنے جیسوں کو کھلاتا پلاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے کھاتے میں لکھتے ہیں کہ بھی آپ نے میرے لیے خرچ کیا ہے، چلو ابھی ہم آپ کو اس پر اجر دیں گے۔ اعمال صالحہ، نیک اعمال کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز گناہ سے بچتا ہو، پھر ہم قبول کریں گے تمہاری قربانی کو۔ اگر ہمیں ناراض کر کے تم قربانی کرنا چاہتے ہو تو ہمیں تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تقویٰ چاہیے۔ دیکھو سب سے پہلے قربانی جو کی تھی حضرت حابیل نے کی ہے، سب سے پہلے اس روئے زمین پر پہلی قربانی اللہ کے لیے کرنے والے حضرت حابیل ہیں۔ جب حابیل قابیل کا آپس میں تنازع ہوا ایک بات پر، ایک مسئلے پر، وہ بھی عورت کے مسئلے پر، اتنی خطرناک معاملہ ہے اس پر، مسئلے پر میں شادی کروں گا، میں شادی کروں گا۔ آدم صاحب فرمایا کہ بھائی میری شریعت اور میرے قانون کے مطابق تم نہیں کر سکتے۔ قابیل سے کہا تم نہیں کر، حابیل کرے گا، تو میں نے کرنی۔ انہوں نے کہا قربان دونوں اللہ کے راستے میں قربانی اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، خیرات کرو، جس کی قبول ہو جائے گی وہ صحیح راستے پر ہے۔ حابیل نے ایک مینڈا ذبح کیا،
اور رکھ دیا، کیونکہ زمانے میں آسمان سے آگ آ کر جلاتی تھی، اور دلیل تھی، قبول ہو گیا۔ یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اس امت کے لیے چیزیں حلال ہو گئی، ورنہ پہلے تو اس کو کھانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جو قبول نہیں ہوتا تھا ویسے پڑا رہتا تھا، اس کو نہ آپ جانور کو بھی نہیں کھلا سکتے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی چیز اللہ رستے میں دی ہے، جیسے دانے شانے کوئی چیز، اور وہ قبول نہیں ہوئی، آگ نہیں آئی، تو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ اپنے جانور لے جا کے کھلا دو، اس کی بھی اجازت نہیں تھی بھی۔ یہ ایسی چیز ہے جو جانور بھی نہیں کھا سکتا تمہارا۔ یہ تو رسول اللہ کی برکت ہے کہ آپ نے غریبوں کے لیے اس کو حلال قرار دے دیا۔ یہ لیے انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کبھی احسان نہ جتائے، اللہ نے سخت منع کیا ہے کہ احسان کس بات پر تم جتاتے ہو۔ یہ چیز، یہ تو آگ جلا دیا کرتی تھی، اگر قبول ہو جائے، قبول نہ ہوتا تو جانور بھی نہیں اس کو کھا سکتا۔ اس کو میرے راستے میں دینے کے بعد کس بات پر ناز کرتے ہو تم کہ ہم نے دیا جی، ہم نے یہ تجھے یہ دیا، وہ دیا، یہ دیا، اللہ معاف فرمائے۔ مدرسے والے کہا تو ہم تمہیں کھال دی، تو ہم کہتے تیری کھال تو وہ تھی جس کو آگ نے جلانا تھا، شکر کر کسی طالب علم پہ لگ گئی، تیرے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، میں نے اس قابل تھوڑی تھی۔ تو بتاؤ ناز کر سکتے؟ بولو، زکات دے رہا ہے، فطرانہ دے رہا ہے، قربانی کی کھال دے رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آگ جن کو جلا دیتی تھی۔ یعنی آگ جلانا دلیل تھا کہ اس قابل نہیں ہے کہ کھائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آپ نے فرمایا کہ اس امت میں، آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ ان سے صدقہ لیں تو تطہروا تزکیہم بہا، اس کے ذریعے آپ ان کو دعا بھی دیں اور ان کو پاک کریں، ان کا مال پاک کریں، ان کو بھی پاک کریں اور دعائیں دیں ان کو۔ تو انہوں نے مینڈا رکھ دیا اور انہوں نے کچھ دانے رکھ دیے، قابیل نے دانے، اور کام اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ آسمان سے آگ آئی، مینڈے کو جلا دیا اور دانوں کو نہیں جلایا۔ فیصلہ واضح ہو گیا، آدم السلام جو کہا تھا فیصلہ واضح ہو گیا۔ قابل سے کہا تو شادی نہیں کر سکتا، انہیں میرا کیوں قبول نہیں، شور مچایا۔ تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا اللہ متقین کا صدقہ قبول فرماتے ہیں، کیونکہ تو گناہ پر اصرار کر رہا تھا۔ آدم السلام نے جب ابا نے کہہ دیا کہ جائز نہیں، پھر تو اس پہ اصرار کر رہا تھا، اور میں جو ہے وہ تقوی سے تھا، میں گناہ سے میں وہ کام نہیں کر رہا تھا جو ابا جس سے منع کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے میرا قبول کر لیا، تیرا قبول نہیں ہوا۔ یہ دلیل اس بات کی کہ یہ ولاکی ینالہ التقوی منکم، کہ تم جو راہ مولا میں خرچ کرتے ہو، تم خرچ کرتے ہو تب قبول ہے کہ جب تم گناہوں سے بھی بچتے ہو۔ انہیں لفظ تقوی اختیار کیا یہاں پر، قتل کر دیا، حابیل السلام کو قتل کر دیا قابیل نے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، پیغمبر سے فرمایا کہ قیامت تک ناحق قتل ہونے والوں کا خون قابیل کی گردن پر ہوگا۔ وہ اول من سنہ، یہ وہ پہلا تھا جس نے اس کی ریت ڈالی، پہلا شخص ہے کہ آپ نے فرمایا جو اچھے کام کی ریت ڈال دے تو قیامت تک عمل کرنے والوں کا اجر اس کو ملتا ہے، اور جو برے کام کی ریت ڈال دے قیامت اس پر عمل کرنے والوں کا ببال اس ریت ڈالنے والے، بنیاد ڈالنے والی کی گردن پر ہے۔ اتنی خطرناک ہے، یہ کہتے ہیں خوش قسمت وہ انسان ہے جو مر جائے اور مرتے اس کے گناہ بھی ختم ہو جائے، وہیں پر ہی بریک لگ جائے، وہ خوش قسمت ہے۔ اس لیے کہ قبر میں کچھ نہ کچھ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اس سے فارغ ہو جائے گا۔ وہ 20 سال گناہ کی تو آخر 20 سال قبر پہ آ ہی جائیں گے۔ کتنے ہیں 100 سال قبروں کو گئے مرے ہوئے، 200 سال ہو گئے، لیکن ایسا کام کر گیا خدا نخواستہ کہ مرنے کے بعد بھی گناہ پیچھے جا رہا ہے۔ مطلب خوش قسمت ہے جو مرے اور گناہ بھی ساتھ ختم ہو جائے۔ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ دوسروں کے لیے جس کے لیے ایک راستہ چھوڑ کے جائے، ایسا خطرناک کام ہے۔ بلکہ یہاں تک پیغمبر صاحب فرمایا کہ ایک آدمی کے گھر میں جب کوئی مرتا ہے، لوہا ہوتا ہے،
پہلے نوحہ ہوا کرتا تھا، مل کے روتے تھے اور کپڑے پھاڑتے تھے، اور خواتین آ جاتی تھیں اور خواتین روتی تھیں خاص شکل میں، اور وہ سربراہ دیکھتا ہے، اب خود مر گیا، اس نے روکا نہیں کبھی۔ فرمایا جب قبر میں جائے گا اور پیچھے کوئی نوحہ کرے گا، فرشتے اس کو سزا دیں گے۔ تجھے چاہیے تھا دنیا میں نکیر کرتا اس کی، ٹھیک ہے کوئی مانے نہ مانے تو کہہ دیتا نا کہ بھئی یہ غلط ہے۔ تو وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تین چیزیں، خلاص نیت ہر عمل کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کرے، اپنی نیت کو ٹٹولے، قدم اٹھانے سے پہلے سوچے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا، اپنے اوپر سوال کرے، پھر دل کے نہا خانے میں دیکھے کوئی اور دنیا داری شامل تو نہیں اس میں، اور اغلاظ تو شامل نہیں، پھر اعمال صالحہ کرے، نیک اعمال کرے، فرض واجب سنت مؤکدہ کم از کم اسی کو ادا کرتا رہے، نفل چھوڑو، فرض واجب سنت مؤکدہ ہی کرتا رہے، پھر اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتے ہیں، تم سے نہیں چاہتے کہ میرے رستے میں تم کیسی قربانی کر رہے ہو، اس کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا قیمت ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی موٹی تازی ہے۔ ہاں یہ چیزیں ہوں پھر یہ ساری چیزیں ساتھ شامل ہو جائیں گی، پھر اس کی خوبصورتی بھی شامل ہو جائے گی، اجر بڑھائے گی، اس کی قیمت بھی اجر بڑھائے گی، اس کا پیار بھی اجر بڑھائے گا، جو جو چیز تم کرتے چلے جاؤ گے اس کے لیے وہ ساری چیز اجر بڑھاتی جائے گی، یاد رکھو۔ لیکن اگر بنیاد ہی صحیح نہیں ہے، بڑی پیاری مثال کسی نے دی کہ جیسے ایک ہو اور ایک کے بائیں طرف صفر لگا دو تو ایک کی حیثیت بھی کم ہو جائے گی، اور ایک اور صفر لگے اور کم ہو جائے گی۔ جب انسان کی بنیاد غلط ہوتی ہے تو پھر بائیں طرف صفر لگتے ہیں، اور جب بنیاد صحیح ہوتی ہے تو دائیں طرف صفر لگتے ہیں۔ 10 سے 100 اور 100 سے 1000 اور 1000 سے 10,000 اور 10,000 کے بعد 1,00,000، ورنہ بائیں طرف آئے گا تو اس کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے۔ 0.1 ہوگا اس کی قیمت کم ہے، 2.1 ہوگا تو اور قیمت کم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد غلط ہے۔ پھر مولا کے لیے کام ہوگا تو پھر آپ کا چھوٹا حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدھی کھجور بھی میرے رستے میں اگر کوئی دیتا، آدھی کھجور وہ بھی جہنم سے آڑ بن جاتی ہے، اور اگر ایک کھجور دیتا ہے میرے رستے میں مجھے راضی کرنے کے لیے، میں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کو پالتا ہوں، جب احد پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے نام اعمال میں درج کرتا ہوں۔ داؤد السلام سے کہا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ایک کھجور میرے رستے میں اخلاص سے دی ہو، وہ ایک کھجور پورا میزان بھر دے گی، اتنی بڑی ہو جائے گی، کیونکہ اخلاص کا عمل بڑھتا ہے، اخلاص والا عمل بڑھتا ہے، یاد رکھو۔ پیغمبر السلام نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگ، کچھ چیزیں ہیں قیمتی چیزیں وہ چھپاتے ہیں تو باہر آ جاتی ہیں، اور کچھ باہر رکھتے ہیں تو زمین میں چلی جاتی ہیں۔ جبرائیل السلام سے پوچھے کیا ہے؟ کہا یہ مخلصین اپنے اعمال کو چھپاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دنیا پر اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو غیر مخلص ہیں، وہ اپنے عمل کو لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اللہ مٹا دیتے ہیں، اللہ ان کے عمل کو مٹا دیتے ہیں۔ اور اخلاص والا اخلاص کا عمل کر کے جاتا ہے۔ ہماری درسگاہوں میں بعض ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن کو پڑھے بغیر عالم ہی بن سکتا، لیکن ان کے مصنف کا نام کا پتہ نہیں کہ ہے کون، اتنا اختلاف ہو، کہتے یہ ہے وہ ہے، یہ کون ہے، کتاب لکھ دی، نام بھی اپنا ظاہر نہیں کہا کہ میں نے لکھی، اور حال یہ ہے کہ اس کو پڑھائے بغیر عالم نہیں بنتا، سینکڑوں سال سے پڑھائی جا رہی اور لاکھوں جگہ پر پڑھائی جا رہی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ صاحب کون ہے۔ یہ اخلاص ہے، کیسا عمل باقی ہے۔ اور ایک اپنے عمل کو شو کرتا ہے کہ بھائی بورڈ لگاتا ہے، بہت ناموں کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہ میں نے سڑک بنائی، پہلے 5 سال کے بعد 5 سال لگا رہتا تھا، اب تو 5 سال سے پہلے غائب ہو جاتا ہے،
کیونکہ حکومت بدلی اور ساتھ ہی بورڈ غائب. بورڈ کیا خود بھی غائب. وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اس لیے 3 چیزوں کا اہتمام کریں میرے دوستوں. اخلاص نیت، اعمال صالح اور تقویٰ. ان 3 کا اہتمام کریں. پھر ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پالے گا. ہم کوئی بھی عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہے. چھوٹا سا عمل ہے وہ بھی قبول ہے. قربانی تو بہت بڑا ماشاءاللہ عمل ہے. قربانی تو بہت بڑا عمل ہے. اس کے تو بہت فضائل ہیں. اسی وجہ سے پیغمبر السلام نے چاہا کہ قیامت کے دن میری امت آئے، اس کے نام عمل میں نمازی بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے. کسی نے حج کیا ہوگا، حج بھی ہوگا، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ خراج کچھ بھی ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کے کوئی ایسے لوگ ہوں قربانی نہ کر سکیں اور ان کے نامہ عمل میں قربانی کا اجر نہ ہوگا. میں رسول اللہ ان کے لیے قربانی کر دیتا ہوں. آپ اس سے قربانی کے اجر اور قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یاد رکھو، آپ اس سے اندازہ کریں. ان کے نامہ عمل میں یہ بھی ہو، کیونکہ رسول اللہ کو اس کی اہمیت کا پتہ تھا کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ وہ عاشقوں کا وہ عاشقانہ عمل ہے جو زندہ کیا جاتا ہے. میرے مرشد شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب صحیح فرمایا کرتے تھے تو اس وقت صفا پر یہ دعا کر، جب صفا سے شروع ہوتی صحیح، اور فرماتے دیکھو اللہ سب کو دوڑا رہے ہیں، دوڑو بڈھے جوان بچے، بھاگو مرد اور بھاگو یا چلو صحیح کرو. اللہ کیوں کرنی؟ میری عاشقہ نے کی تھی، میری عاشقہ نے کی تھی. اگر تم چاہتے ہو عاشقوں کے دیوان میں شامل ہونا تو تمہیں میری عاشقہ کی سنت کو پورا کرنا ہوگا. دوڑ رہے، اس لیے دعا فرمایا کرتے تھے، میں نے خود سنی، اے اللہ حضرت حاجرہ سے آپ نے ایسا کام لیا کہ قیامت تک کے لیے ان کے تذکرے زندہ ہو گئے. حاجی کا حج پورا نہیں ہوتا، عمرہ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ صفا مروہ میں وہ 7 چکر نہ لگا لے. اللہ ہم سے بھی زندگیوں میں کوئی ایسا کام لے لے، ہم تو مر جائیں لیکن وہ صدقہ جاریہ بن جائے. تو فرمایا وہاں یہ دعا کیا کرتے، وہاں یہ دعا کرتے. وہ ہر دعا کی مناسبت ہوتی ہے. یہ بزرگوں کا عمل ہے. مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص طور بڑی تاکید فرماتے ہیں. سن لو، بڑی گر کی چیز دے رہا ہوں کہ جو نعمت آپ کو چاہیے اور آپ کے پاس نہیں، آپ کے کسی بھائی بند کو مل گئی، فوراً دعا کرے اللہ اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے. اور مفتی جو ہے نا رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہوتے تھے، اللہ جس قوت تسخیر سے آپ نے اس کو یہ نعمت دی ہے اسی قوت تسخیر سے مجھے بھی عطا فرما. آپ بے اولاد ہیں، کسی کو اولاد سنو فوراً دعا کر دو. آپ کو موٹر سائیکل چاہیے، موٹر سائیکل کسی نے لے لی فوراً دعا کر لو. آپ بے روزگار ہے، کسی کو روزگار مل گیا فوراً دعا کر لو. آپ نے حج یا عمرہ کرنا ہے، حج عمرے پر گیا فوراً دعا کر لو. اور کہا کہ یہ پیغمبروں کی سنت ہے. ہنالک دعا زکریا ربا. جب حضرت جو ہے مریم علیہ السلام کو دیکھا بے موسم کے پھل کھا رہی ہیں تو دعا کہ اللہ اگر بے موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے، میں بڈھا، میری بیوی بڈھی، ہم بڈھوں کو بے موسمی اولاد بھی دے سکتے ہیں. اولاد ہو گئی. کیا یہ اسلام کی بشارت ہے؟ اللہ والوں کو دیکھا جہاں ہوتا اس مناسبت سے دعا کر دیتے. شیخ کو دیکھا اور وہ وہاں وہ دعا کر دی. اللہ جہاں کسی عاشق نے اپنے عشق کے لیے کچھ کیا وہاں اس کے مطابق دعا کر دی. اللہ ہمیں بھی ایسا کر دیا. احب الصالحین ولست منہم، شعر لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں اللہ والے کا. احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ ان میں سے نہیں ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے. تمنا تو کر سکتا ہے نا آدمی، تمنا کر سکتا ہے اللہ میں ایسا ہو جاؤں ایسا ہو جاؤں. اللہ کو یہ بھی بہت پیاری لگتی ہے، اچھی تمنا کرنا پیاری لگتی ہے. دل میں نے سوچا کہ میں تو نہیں ہو سکتا، میں کیسے ہو سکتا ہوں، میں کیسے ہو سکتا ہوں.
کہتے ہیں ایسی چیز جس کا ہونا مشکل ہو اس کی تمنا بھی کر سکتا آدمی. ہاں بتا میں ایسا نہیں ہو سکتا لیکن تمنا کر سکتا ہے. تھی چیز کی دلیل کیا ہے؟ پیغمبر صاحب نے تمنا کی اللہ میں آپ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. 7 بار فرمایا. حالانکہ شہید ہونے کے بعد زندہ ہونا اللہ کے لیے مشکل نہیں، لیکن سنت الہیہ نہیں ہے. لیکن رسول اللہ نے پھر بھی تمنا فرمائی. کا آدمی حاجی میں کیسے ہو سکتا ہوں، یہ نا تمنا کر سکتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مفت میں عطا فرما دیں گے. اجر و ثواب کم از کم لکھ دیں گے اس کے لیے. تمنا پر اجر و ثواب لکھ دیں گے. راہب نے تمنا کی تھی اللہ یہ ٹیلے اگر آٹا بن جائیں، لوگوں میں قحط پڑا میں سارا تقسیم کر دوں. پیغمبر پہ وحی آئی جاؤ راہب سے کہہ دو اتنا آٹا تقسیم کرنے کا ثواب لکھ دیا. حالانکہ نہ آٹا بنا نہ تقسیم ہوا، لیکن اس نے ارادہ تمنا کی اللہ میں ایسا کر دوں. اللہ بابا جاؤ ہم نے ادھر لکھ دیا. یہ تو مفت کی چیز ہے. بس میرے دوستو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ والعالمین.